جی مصعد اقبال صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا میرا آرگیومنٹ پتہ نہیں آپ نے سنا ہے کہ نہیں, میں تو بالکل یہ کلیئرلی آرگیو کر رہا ہوں کہ کے ساتھ اتحادی ہوتے ہیں تو ان کو سخت ترین فیصلے کرنے پڑیں گے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان فیصلوں سے ان کا پولیٹیکل کیپٹل بلیڈ ہوگا اور ان کی پاپولیرٹی میں کمی آئے گی, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن یہی وہ وجہ ہے کہ پی ایم ایل این کو گورنمنٹ لینی چاہیے تاکہ وہ یہ کہہ سکیں کہ جی مشکل حالات میں ہم ہی وہ لوگ ہیں جو یہ کر سکتے ہیں. تو یہ پارٹی کے اندر یہ ہچکچاہٹ کیوں ہے کہ جی گورنمنٹ نہیں لینی چاہیے ہمیں؟ دیکھیے پارٹی کے اندر تو کوئی ایسی ہچکچاہٹ نہیں ہے. میرے سامنے کم از کم نہیں آئی. میں بہت سی میٹنگ میں شامل ہوتا رہا ہوں اور میں نے تو بالکل یہ ہچکچاہٹ نہیں سنی. جس چیز کو آپ ہچکچاہٹ کہہ رہے ہیں وہ غالباً ایک آئینی طریقہ کار ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب نے کہا, جب بار بار یہ کہا گیا کہ ہماری میجورٹی ہے, ہمارے زیادہ لوگ ہیں جو انڈیپینڈنٹ ہیں اور وہ تمام ہمارے ساتھ ہیں, تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ آگے بڑھیے اور حکومت بنا لیں, اپنی میجورٹی شو کر دیں اور حکومت بنا لیں, ہم جا کے اپوزیشن میں بیٹھ جاتے ہیں. اس میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے, یہ تو ایک آئین کا طریقہ نہیں, لیکن کار پارٹی ہے کے کہ اگر مصدق کوئی صاحب کلیم کر کم از کم دو لوگ تو آپ کے آن دا ریکارڈ آ چکے ہیں نا. ایک تو خواجہ سعد رفیق, وہ تو آن دا ریکارڈ آ چکے ہیں کہ جی ہمیں یہ کانٹوں کا تاج نہیں پہننا چاہیے. میاں جاوید لطیف صاحب بھی آن دا ریکارڈ یہ بات کر چکے ہیں. اور جو چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں کہ انٹرنل میٹنگز میں اور بھی کئی لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر ہم اس ٹائم وفاقی حکومت لیتے ہیں تو ہمیں بڑی بھاری سیاسی قیمت چکانی پڑے گی. تو یہ سب کچھ یہ تحفظات تو آ رہے ہیں, سامنے آ رہے ہیں پارٹی کے اندر سے. دیکھیے پارٹی کے اندر تو ہر وقت یہی مختلف آراء جو ہیں وہ آپ کے سامنے آتی رہیں گی. ایک رائے یہ ہے کہ ہم نے پنجاب کے اندر ہمارے پاس سمپل میجورٹی ہے, ہمیں پنجاب کو کنسالیڈیٹ کرنا چاہیے اور وفاقی حکومت جو ہے اس میں اپوزیشن میں بیٹھ جاتے ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے, بہت اچھی رائے ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم اپوزیشن میں بیٹھ جاتے ہیں تو حکومت سازی کون کر سکتا ہے اس وقت, اور اگر کوئی نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب ہے کہ ملک ایک آئینی یا سیاسی بحران میں آ جائے گا. اگر ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں حکومت نہیں بنانی اور انڈیپینڈنٹس حکومت نہیں بنا سک رہے بیکاز انہیں آلریڈی دعوت دی گئی ہے, تو پھر کون حکومت بنائے گا؟ اور اگر کوئی حکومت نہیں بنائے گا تو کیا ہوگا وہ بات کہ ٹھیک ہے, کیئر ٹیکر ڈسپنسیشن جو ہے وہ چلتی رہے گی. وہ آرگیومنٹ نہیں, وہ آرگیومنٹ مجھے سمجھ آ گیا. میں اس کو دوسرے اینگل سے دیکھ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نون لیگ جو کہ ہمیشہ سے کہتی آئی ہے کہ جی ہمیں ملک چلانا آتا ہے, ہم سب سے زیادہ تجربہ کار ہیں, ہم سب سے زیادہ قابل ہیں, ہم جو ہے وہ سب سے زیادہ ملک میں پروجیکٹس لا سکتے ہیں, ایک معاشی ترقی لا سکتے ہیں, وہ تمام تر جو معاملات جو نون لیگ کے جو دعوے ہیں. تو ایسی جماعت کو تو یہ کہنا چاہیے کہ جی یہ وہ چیلنج ہے جو ہم قبول کرتے ہیں, ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ان مشکل حالات میں اس ملک کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے. وہ کانفیڈنس مجھے نظر نہیں آ رہا. نہیں فہد صاحب, میں نے تو آپ کو پروگرام کے شروع میں ہی کہا ہے کہ 100% کانفیڈنس جو ہے دیٹ از ان پلیس. یہ کانفیڈنس تو میں نے پھر آپ کو بتایا کہ غالباً آپ کے گمان میں اس وجہ سے آیا ہے کہ ایک آئینی طور پہ, قانونی طور پہ میاں شہباز شریف صاحب نے دعوت دی انڈیپینڈنس کو کہ آپ میجورٹی شو کر دیں, اور اگر وہ میجورٹی شو نہیں کرتے تو یہ بولڈ ڈیسیژن ہے. جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں ہمیں اگر حکومت سازی آتی ہے تو آئین سازی بھی آتی ہے اور سیاست بھی کرنی آتی ہے. تو اگر وہ نہیں بنا پاتے تو بجائے اس کے کہ ہم ملک کو ایک کوئک سینڈ میں پھینک دیں یا بھنور میں پھینک دیں, ٹھیک ہے چلیں, تو یہی ہے کہ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم حکومت بنائیں گے. اسی سے جڑا ہوا ایک اور بھی نقطہ ہے, وہ یہ کہ چلیں مان لیا کہ جی کانفیڈنس ہے اور پی ایم ایل این کہتی کہ جی ہم بالکل آپ کو ملک چلا کے دکھاتے ہیں. یہ ضد کرنا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ گورنمنٹ کو جوائن کرے اور منسٹریز کو جوائن کرے, چلیں اچھی بات ہے. یہاں تک تو مصدق صاحب یہ لاجک اور منطق مجھے سمجھ آتی ہے کہ مشکل فیصلے کرنے ہیں تو جتنے زیادہ لوگ اس میں شریک ہوں گے اتنا زیادہ وہ جو اس کا جو وزن ہے وہ تھوڑا ہلکا ہو جائے گا. لیکن اگر پیپلز پارٹی نہیں بھی آ رہی اور وہ کہتے ہیں ہم نہیں آ رہے, تو نون لیگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی گڈ لک ٹو یو, آپ ہمیں سپورٹ کریں, ہم آپ کو ملک چلا کے دکھاتے ہیں. وہاں بھی ایک نروسنس نظر آ رہی ہے کہ اگر پیپلز پارٹی نہ آئی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. یہ نروسنس کیوں ہے؟ یہ بھی کوئی نروسنس نہیں ہے. ہماری خواہش یہ ضرور ہے کہ اگر آگے بڑھنا, دیکھیے ہماری پہلی خواہش کیا تھی جس کا برملا اظہار میاں نواز شریف نے کیا تھا, بلکہ التجا کی تھی عوام سے کہ آپ ہمیں میجورٹی مینڈیٹ دیں, بیکاز ملک کو بہت مشکلات کا سامنا ہے
اور بہت مشکل فیصلے کرنے ہیں. لیکن مصدق صاحب I'm sorry آپ کو بول یوں ہے, ہم یہ جو آرگیومنٹ اسٹیبلش کر رہے ہیں مصدق صاحب, یہ آپ کے کولیگز کے بیانات کے اوپر ہی کر رہے ہیں. جو فہد حسین صاحب بھی بات کر رہے ہیں, عرفان صدیقی صاحب اپنے انٹرویوز میں ریسنٹلی کہہ چکے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی میں جوائن کرے گی. خواجہ آصف یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی نہیں آتی تو یہ ایک رسک ہوگا. تو یہ تو واضح ہے کہ آپ کے کولیگز کا وہ کانفیڈنس کم ہے. کوئی اور ریزن ہو سکتی ہے لیکن ایٹ لیسٹ کانفیڈنس کم ہے, یہ تو ظاہر ہے. قطن نہیں, بالکل یہ کانفیڈنس کی بات نہیں ہے. میں ان میں سے کسی بھی جو بیانات ہیں ان کو ڈینائی نہیں کر رہا ہوں, میں ان کو امبریس کر رہا ہوں. دیکھیے, جب آپ نے آگے بڑھنا ہے, مشکل فیصلے کرنے ہیں اور عوام نے آپ کو میجورٹی مینڈیٹ نہیں دیا, تو پھر وہ میجورٹی جس کی بنیاد کے اوپر آپ حکومت بناتے ہیں اس کو آپ کے ساتھ ہونا چاہیے, آپ کے ساتھ بیٹھے, تاکہ ان لوگوں کو جن کی وجہ سے, جن کے مینڈیٹ کی وجہ سے آپ وزیر اعظم بنتے ہیں یا آپ کابینہ بنتے ہیں, وہ لوگ اس فیصلہ سازی میں شریک ہوں. اس فیصلہ سازی میں پھر نہ شریک ہونے کی کوئی وجہ نہیں رہتی اگر آپ ووٹ دے رہے ہیں. لیکن اگر وہ نہیں ہوتے, لیکن اگر وہ نہ بھی چاہے, ایک سیکنڈ سے دیجیے گا مجھے آرگومنٹ مکمل, اگر آپ اجازت دیں تھوڑا کر لیں. دیکھیے, اگر وہ نہیں بھی آتے تو کسی بھی جگہ پہ کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم حکومت نہیں بنائیں گے. ہماری خواہش جو ہے وہ تو ہماری خواہش ہے, اور جو نیگوشیشن ہے, جو سیاسی نیگوشیشن ہوتی ہے وہ تو چل رہی ہے. وہ تو روز ہمارے ہر اگلے دن مذاکرات ہوتے ہیں, جو ان کے ذہن میں خاکہ ہے وہ پیش کرتے ہیں. مگر ابھی تک میں نے تو ایسا نہیں سنا کہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر یہ بھی نہیں ہوگا. یہ بات میں نے ابھی تک نہیں. اچھا, ہم ایکسپیکٹ کریں کہ آج یہ فیصلہ ہو جائے گا کیونکہ اب وقت گزرتا جا رہا ہے اور ہر دن بھاری پڑ رہا ہے پاکستان کے اوپر. نہیں, کوئی ایسا بھاری نہیں پڑ رہا فہد صاحب. دیکھیے, ٹیکٹیکلی ابھی سوچنے کا وقت نہیں ہے. ہم نے جتنی غلطیاں ابھی تک کی ہیں وہ اسی وجہ سے کی ہیں کہ ہم ہر وقت ایک ٹیکٹیکل ویو لے کر چلتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اگر آج گزر گیا, آج نہیں گزرے گی رات, کچھ نہیں ہوگا. آج کی رات بھی گزرے گی, ہفتہ بھی گزرے گا, ہم ایک بڑے ایک ڈیسنسی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے ایک اچھا فیصلہ بھی کریں گے, ملک کو اس بحران سے بھی نکالیں گے. تو ایک آدھ دن سے کچھ نہیں ہوگا, مگر ایک آدھ دن ملک صاحب آپ تو بہت آپٹیمسٹک ساؤنڈ کر رہے ہیں. اتنے تو دن ہی نہیں ہے آپ کے پاس آئینی طور پہ, 21 دن کے اندر. اور یعنی معاملہ کیوں طول پکڑ رہا ہے؟ ایک منٹ ٹھہریے. بحران کہاں ہے؟ ابھی تک تو اسپیکر نے اجلاس نہیں بلایا. بحران کہاں ہے؟ یعنی آئینی مدت نہیں گزری تو بحران کہاں ہے؟ اسپیکر نے اجلاس نہیں بلایا تو بحران کہاں ہے؟ پیپلز پارٹی نے یہ نہیں کہا کہ ہم نئی حکومت بننے دیں گے تو بحران کہاں ہے؟ لیکن ڈیلے کس چیز پر ہے؟ بحران نہیں نظر آ رہا. ڈیلے کس چیز کا ہے؟ آپس میں بیٹھ کر اگر ہم نے آگے کابینہ تشکیل دینی ہے, آپس میں مل بیٹھ کے فیصلے کرنے ہیں, تو سیاسی جماعتیں جن کے ساتھ مل کے یا جن کی سپورٹ سے ہم نے گورنمنٹ بنانی ہے, ان سے ہماری جو ڈائلاگ ہے وہ آن گوئنگ ہے. اس میں کیا بحران ہے؟